الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه محترم سامعین، اس آیت کریمہ کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ جس میں اللہ تبارک و تعالی دنیا کی حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرمائے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ یعنی ایک سراب کے مانند ہے۔ گرمی کے موسم میں ایک پیاسے شخص کو دور سے زمین پہ ایک ایسی چمک سے نظر آتی ہے جس کو وہ سمجھتا ہے یہ پانی ہے۔ حقیقت میں وہ پانی نہیں ہوتا، لیکن اسے اس پہ پانی کا دھوکہ ہو رہا ہوتا۔ فرمایا دنیا بھی اسی طرح کا ایک دھوکہ ہے۔ انسان اس کے رنگینی، حسن و جمال، اس کے مناظر، اس کی سہولیات پہ دھوکہ کھا کر اسی دنیا کو اپنے مستقل رہنے کی جگہ تصور کرنے لگتا، اور جو اس کی اصل منزل ہے اسے بھول جاتا۔ الدنیا دار الفنا والغرور، دنیا دار الفنا ہے اور دھوکے کا گھر ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے
جو زندگی اس طریقے پہ گزارے کہ اسے قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو، قیامت کے دن اسے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ ایسی کامیاب زندگی جو قیامت کے دن شرمندگی سے بچا لے، اس میں دنیا کے اندر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسی زندگی کے راستے میں پریشانیاں ضرور آتی، جیسے کہ ایک طالب علم اسے امتحان کی پریشانی ہوتی، لیکن اگر وہ اس پریشانی کی وجہ سے اپنی محنت میں لگ جائے، امتحان کے لیے کوشش کرنا شروع کر دے، تو وہ پوزیشن ہولڈر بھی بن جاتا ہے. پریشانی لائق ہوئی تو اس نے اپنی محنت شروع کر دی، جس کے نتیجے میں اس نے صرف امتحان پاس نہیں کیا بلکہ پوزیشن ہولڈر بنا. تو اگر ہم اور آپ اپنی زندگی میں محنت کریں گے، پریشانیوں کا سامنا ہوگا، رکاوٹیں ہوں گی، دین پہ عمل کرنا مشکل ہو رہا ہوگا، لیکن میں اپنے آپ پہ جبر کر کے، ہمت کر کے، استقامت کے ساتھ اس مشکلات کو عبور کرتے ہوئے دین پہ چلتا رہوں گا، تو یقیناً قیامت کے دن اس امتحان میں صرف کامیاب نہیں بلکہ اللہ پوزیشن ہولڈر بنا دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن جہاں عرش کے سوا کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا، انہیں اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما دیں. یہ ہوں گے پوزیشن ہولڈر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، مومن 6 پریشانیوں کے بغیر کامل مومن نہیں بن سکتا. جب تک وہ ان 6 پریشانیوں کا سامنا نہ کرے، اس کی ایمان کا کامل ہونا مشکل. مومن کی پہلی پریشانی جو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور عزت کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہ یہ ہے کہیں اولاد مجھے ذکر خدا سے غافل نہ کر دے. یہ اسے پریشانی لاحق رہے، فکر مند رہے کہ اولاد کہیں مجھے ذکر خدا سے غافل نہ کر دے. یہ کامل مومن کی پہلی پریشانی ہے، کیونکہ غفلت یہ مال یا اولاد ہی کی وجہ سے آتی ہے. اللہ کی یاد سے غفلت، آخرت کی فکر سے غفلت، یہ یا مال کی محبت کی وجہ سے آتی ہے یا اولاد کی محبت کی وجہ سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، ہلاک نہ کر دے تمہیں تمہارا مال و تمہاری اولاد، غافل نہ کر دے تمہیں تمہارا مال تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر سے. یہ غفلت حقیقت میں ہلاکت ہے.
جب مسلمان اللہ سے غافل ہو جائے گا تو اس کے احکامات سے بھی غافل ہو جائے گا، حلال حرام کی تمیز نہیں رہے گی، یہ ہلاکت کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ تو کوئی شخص مال کی لالچ میں آ کے حرام کماتا ہے اور کوئی شخص مال کی محبت اور لالچ میں آ کے زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، کما تو حلال رہا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت ہے۔ اسی طرح اولاد کی محبت میں آ کے اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ خوشی کا موقع آیا، اولاد کی شادی کا موقع ہے، اولاد کی وجہ سے اس نے اللہ کو بھلا دیا۔ یہ بیٹے اور بیٹی کی خوشی کے موقع پہ مخلوق کو تو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن خالق کو ناراض کر بیٹھتا ہوں۔ اس وقت اس کی کوشش ہوتی ہے جو میرے سے ناراض ہوا ہے اس کو بھی اس میں دعوت دوں، راضی کر لوں۔ فلاں ڈرائیور ناراض ہو کے چھوڑ کے چلے گیا تھا، اسے بھی دعوت دے دو۔ فلاں ملازمہ تھی، اسے بھی دعوت دے دو۔ فلاں دوست تھا، اسے بھی بلا لو، ناراضگی ختم ہو جائے۔ لیکن اپنے خالق کو، مخلوق کو تو گھر بلا کے راضی کر لیتا ہے، خالق کے احکامات اپنے گھر سے نکال کے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ یہ اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر اور یاد سے غافل ہوا۔ اور کسی سے کہا جائے تو کہتے یار پہلے ایک ہی دفعہ خوشی ہوتی ہے، بار بار تو نہیں ہوتی۔ اللہ کرے اولاد کی خوشی ایک ہی دفعہ ہو۔ حالات کا پتہ لگتا ہے، جب میں رب کو ناراض کروں گا تو کیا میرے اولاد کا گھر بسے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے ایمان والو، تحقیق تمہارے گھر والے اور تمہاری اولاد یہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچو۔ بظاہر بڑی تعجب کی بات ہے، گھر والے اور اولاد تو محبت کرتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے دشمن ہے، اس سے بچو۔ وہی اہل خانہ، وہی اولاد جو اللہ کی یاد سے غفلت کا ذریعہ بن جائے وہ یقیناً دشمن ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے میں رب کو ناراض کر رہا ہوں، ان کی وجہ سے میں حلال کیا حرام کو کمانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو میں نے اپنی قبر خراب کر دی، اپنے حشر خراب کر دی، رب کو ناراض کر دیا۔ اس سے بڑا دشمن میرے لیے اور کون ہو سکتا؟ تو فرمائے ایک مومن کی پہلی پریشانی جو اس کے ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ کہیں میری اولاد مجھے رب کے ذکر سے غافل نہ کر۔ اب ہم نے دیکھنا ہے، اپنے آپ کو آگے جا کے ٹٹولنا ہے کہ مجھے کون سی پریشانی لاحق ہے اور کون سی نہیں۔ ایک بات، دوسری پریشانی ایک مسلمان کی وہ یہ ہے کہیں یہ دنیا مجھے آخرت سے غفلت میں نہ ڈال دے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی سہولیات، دنیا کی آرائش، دنیا کی چمک، کہیں یہ دنیا مجھے آخرت سے غافل نہ کر دے۔ یہ ایک مومن کی پریشانی ہوتی ہے۔
پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں احذر الدنیا فإنها أسحر من ہاروت و ماروت، دنیا سے بچو، یہ ہاروت و ماروت سے زیادہ بڑی جادوگرنی ہے۔ ہاروت و ماروت کے جادو سے یہ بڑھ کے جادوگرنی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب اس کا جادو چل گیا تم اپنی موت کی تلخی اور قبر کے عذاب کو بھول جاؤ گے، ایسی غفلت میں پڑو گے، حشر اور جہنم کے عذاب کو بھول جاؤ گے۔ فرمائے ہاروت ماروت سے زیادہ بڑی جادوگرنی ہے۔ یہی تو وجہ تھی ایک موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں سونے کا ڈھیر، چاندی کا ڈھیر، آپ کی جب نظر پڑی تو آپ مخاطب ہوئے۔ فرمایا یا صفرا یا بیضا غر غیری، اے سونے اور چاندی کسی اور کو دھوکے دینا، ہم تیرے دھوکے میں آنے والے نہیں۔ ہم نے جس مکتب میں تربیت پائی ہے، ہم تیرے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں۔ غر غیری، کسی اور کو دھوکہ دینا، یہ تو صحابہ کی شان تھی۔ صحابہ تھے جن پہ دنیا کا جادو نہیں چلا، ورنہ کوئی بھی دنیا کے جادو کے اثر سے نہیں بچ سکا۔ پیغمبر علیہ السلام فرمائے اس سے بچو، یہ ہاروت ماروت سے بڑی جادوگرنی ہے۔ تو ایک مومن کی دوسری پریشانی یہ ہوتی ہے کہ دنیا مجھے آخرت سے غافل نہ کر دے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں اپنی حالت، ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اولاد نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے، دنیا کی وجہ سے ہم آخرت سے غافل ہیں۔ دنیا میں ایسے لگے مادیت کی دوڑ، کیا مادیت کی دوڑ ہے، آخرت کو بھول گئے۔ اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں دفنا کے آتے ہیں، اپنی موت یاد نہیں آتی۔ آج کل یہ حالات، یہ کیفیات ہیں میرے باپ کی۔ قبرستان جاتے ہیں، کوئی عبرت نہیں حاصل کر پاتے، دل سخت ہو چکے ہیں، اثر نہیں لیتے۔ دنیا کا جادو چلا، نہ موت میرے پہ اثر انداز ہوتی ہے، نہ قبر کو دیکھ کے میرے پہ کوئی اثر ہوتا ہے، نہ ہی کوئی نصیحت میرے پہ اثر کرتی ہے۔ جسے دوائی کھاتے کھاتے بعد دوائی اثر چھوڑ جاتی ہے، اسی طرح گوئے کہ یہ دنیا کے جو حالات کا سامنا ہے یہ بھی میرے پہ اثر انداز نہیں ہو رہے، مجھے پھر بھی موت و قبر و حشر یاد نہیں آتی۔ یہ دنیا کا جادو جس نے آخرت سے غافل کر دیا۔ فرمائے فَإِنَّ الدُّنْيَا سَحَارَةٌ غَرَّارَةٌ، دنیا بہت بڑی جادوگر اور دھوکہ باز ہے۔ ایسے دھوکے میں ڈالتی ہے کہ انسان اپنی منزل بھول جاتا۔ اس کی رنگینی ہی ایسی ہے جیسے کہ ایک بحری جہاز ہو، کسی جزیرے پہ آ کے رک جائے، اعلان ہو جائے بھئی تھوڑی دیر کے لیے یہاں نیچے اتر جائیں، اس ماحول میں گھوم پھر لیں اور پھر اپنی سیٹوں پہ آ کے بیٹھ جانا، جہاز اس ٹائم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اتر گئے اس سے، جب اترے تو جزیرہ اتنا خوبصورت تھا، ایسی خوبصورت ہوا تھی اور کیا ماحول تھا کہ میں اسی کے حسن اور رنگینی میں گم ہو گیا۔ مجھے نہیں اندازہ ہو سکے ٹائم ہوا ہے میرے جہاز کی روانگی کا، اعلان بھی ہو رہا ہے، چڑھنے والے تو واپس چڑھ گئے، لیکن میں اس جزیرے کی رنگینی میں ایسا گم ہوا کہ مجھے اپنی منزل کی طرف جانا ہی بھول گیا، حتیٰ کہ وہ جہاز جو سوار ہو گئے تو انہیں لے کے منزل کی طرف روانہ ہو گیا، میں وہیں رہ گیا۔ جب رات پڑنے لگی، رات کی تاریکی چھانے لگی،
پھر وہی جزیرہ جس کی رنگینی میں گم تھا، اپنی منزل سے غافل ہو گیا تھا، وہ جزیرہ پھر مجھے کھانے کو آ رہا تھا۔ پھر میں چیختا رہوں گا، کوئی میرا فریاد نہ سنے۔ جانے والے تو گئے اپنی منزل کی طرف، میں اس کی رنگینی میں گم ہوا اور اپنی منزل کو بھول بیٹھا۔ فرمایا دنیا سب سے بڑی جادوگرنی بھی ہے، دھوکہ باز بھی ہے، یہ دھوکہ دیتی ہے۔ ہم جزیرے کی رنگینی کو دیکھ کے دھوکے میں پڑ گئے، لیکن جب سورج غروب ہوا پھر آنکھیں کھلی۔ اس لیے ہمیں دنیا میں آنکھیں کھول کے جینا چاہیے۔ آج میرے اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ہم ایک کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ کبوتر جب موت کو بلی کی صورت میں آتے ہوئے دیکھتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس کے شعور میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں اب بلی کے پنجے سے بچ جاؤں گا، موت سے بچ جاؤں گا۔ لیکن جب بلی اس پہ پنجہ مارتی ہے پھر اسے مہلت نہیں ملتی، پھر مہلت نہیں ملتی۔ آج میرے اور آپ کی یہ حالت ہے، ہم کبوتر کی طرح موت کو دیکھ بھی رہے ہیں، موت پہ یقین بھی کرتے ہیں، لیکن کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر بیٹھے ہیں کہ بھئی یہ تو آنے والے کو موت آ گئی، مجھے تو نہیں آنی، اور غفلت میں پڑا رہتا ہوں۔ قبر حشر کی تیاری کی فکر تک نہیں ہوتی، حتیٰ کہ جب موت اپنے وقت پہ آ کے پنجہ گاڑتی ہے مجھے پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لیے ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی دوسری پریشانی یہ ہوتی ہے کہیں دنیا مجھے آخرت سے غافل نہ کر دے۔ تیسری پریشانی مسلمان کی، کہیں شیطان میرے اعمال کو باطل نہ کر دے، خراب نہ کر دے۔ اب ہم نے سوچنا ہے کہ آئے یہ پریشانیاں مجھے لائق ہیں؟ مجھے تو اپنی دنیا کی پریشانی لاحق ہے۔ کاروبار کی پریشانی ہے، گھر بار کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی ہے، فلاں نے اتنا کچھ بنا لیا میں کچھ نہ کر سکا، اس کی پریشانی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو ایمان والے کی نشانیاں ہیں، یہ 6 پریشانیاں یہ مجھے لاحق ہیں یا نہیں۔ تو ایک مسلمان کی تیسری پریشانی یہ ہے کہ شیطان میرے اعمال کو باطل نہ کر دے، ضائع نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے اور اسے دشمنی پہ پکڑو، اس سے دوستی مت کرو۔ فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن ہی جانو۔ تو مسلمان کو یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے شیطان میرے اعمال کو باطل نہ کروا دے، میری فائل ریجیکٹ نہ ہو جائے، میری درخواست کو مسترد نہ کر دیا جائے۔ اور یاد رکھنا، شیطان مسلمان کے اعمال کو ضائع کرتا ہے، اس کے لیے اس کے پاس 3 حربے ہوتے ہیں۔ اعمال کو ضائع کرنے کے شیطان 3 حربے استعمال کرتا ہے۔ پہلا حربہ، عمل کو مؤخر کرواتا جائے گا کسی نہ کسی بہانے۔ نیکی کا ارادہ ہوگا تو اسے مؤخر کروائے گا، اچھا چلو آج نہیں کل کر لوں گا، اگلے جمعے سے شروع کر دوں گا۔ نماز نہیں پڑھتا، کسی نے ترغیب دی، احساس ہوا اچھا ایسے میرا بیٹا حفظ مکمل کرنے والا ہے، جب میرا بیٹا حافظ بن جائے گا نا بس پھر میں اپنی نماز کی پابندی شروع کر دوں گا۔ عمل کی تاخیر، مؤخر کرواتا ہے شیطان۔ ترغیب دی، بھئی چہرہ سجا لو، شیطان نے پتہ پھینکا، یار عمرے پہ جانا ہے نا، حج پہ جانا ہے، جب حج پہ جاؤں گا نا پھر میں داڑھی رکھ لوں گا۔
بھائی جس کے در پہ جا رہے ہو اس کا چہرہ تو بنا کے جاؤ. جب جاؤں گا یا حج کر کے آؤں گا تو پھر میں داڑھی رکھ لوں گا. اب جیسے ہی داعیہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے تاخیر کا شکار کر دیتا. کوئی کہتا ہے رمضان مبارک شروع ہو رہا ہے، جیسے رمضان شروع ہوگا پکی توبہ کر لوں گا، بس پھر گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا. ابھی تو یہ کچھ دن باقی ہیں، یہ تو جیسے گزر رہے ہیں گزار لوں. کیا معلوم میری زندگی میں کل کا دن آئے گا یا نہیں آئے گا، کل کا سورج طلوع ہوگا یا نہیں ہوگا. اعمال کو باطل اور ضائع کرنے کے لیے شیطان کے 3 حربے. پہلا حربہ یہ ہے کہ وہ اس عمل کو تاخیر کا شکار کرنے لگتا ہے، مؤخر کرواتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. اور ہم دیکھیں ہمارے اور آپ کی زندگی میں یہ معاملات ہیں. کوئی نیکی کی کا کوئی داعیہ پیدا ہونے لگتا ہے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس میں تاخیر پیدا کر دوں، کچھ مؤخر ہوگا، اسے غفلت کا شکار کر دوں گا، عمل کرنے سے محروم ہو جائے گا. ہم ان حربوں کو سمجھیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں گیا، ابھی کپڑے نہیں اتارے تھے، اچانک خیال آیا تو بیوی کو آواز دی. بیوی کو آواز دی کہ وہ جو فلاں رقم فلاں جگہ پہ پڑی ہے نا اسے ابھی ابھی صدقہ کر دو. بیوی نے کہا ٹھیک ہے، رقم اٹھائی صدقہ کر دی. جب غسل کر کے باہر آئے واپس آئے بیٹھے تو بیوی نے پوچھا اتنی جلدی کیا تھی؟ غسل فرما لیتے، آ جاتے، پھر آپ کہہ دیتے یا خود ہی اپنے ہاتھوں سے صدقہ کر دیتے، اتنی جلدی کیا تھی؟ کہنے لگے کہ میں ارادہ کر چکا تھا اس رقم کے صدقہ کرنے کا، مجھے خطرہ لاحق ہوا کہیں شیطان اپنا حربہ استعمال کر کے مجھے اس نیکی سے محروم نہ کر دے. اس لیے جیسے ہی داعیہ پیدا ہوا ارادہ کیا تو میں نے کہا اس کو فوراً صدقہ کر دو، اس سے پہلے کہ شیطان میرے سے تاخیر کروا دے. یہ وہ اللہ والے تھے جو شیطان کے حربوں کو سمجھتے تھے. تو ایک مسلمان کی تیسری پریشانی یہ ہوتی ہے کہ شیطان میرے اعمال کو باطل نہ کروا دے. شیطان کے 3 حربے ہیں عمل کو باطل کرنے کے. پہلا حربہ کہ اس نیک عمل میں تاخیر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. دوسرا حربہ اگر اس نے عمل شروع کر دیا، تاخیر کا شکار نہ ہوا، پہلے حربے سے بچ گیا. مثال کے طور پہ نماز کا ٹائم ہوا، ارادہ ہے نماز پڑھنی ہے، اذان ہو گئی ہے، شیطان تاخیر، یار ابھی تو وضو کرنا ہے، اچھا اٹھتا ہوں کر لیتا ہوں. کرتے کراتے پہلے تو وہ نماز اس سے چلی جائے گی. بالفرض اس نے ہمت کر کے وقت پہ نماز وضو کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی. اب شیطان نے دیکھا پہلے حربے میں تو قابو نہیں آیا، اب اس عمل کو ضائع کرنے کے لیے دوسرا حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں وسوسے پیدا کرنے لگ جاتا ہے. وسوسے ڈالے گا تاکہ اس کو اس عمل میں پوری توجہ خشوع خضوع حاصل نہ ہو اور اس عمل کے اثرات اور برکات سے محروم کر دو. چلو فرضیت تو ادا کر رہا ہے، اس گناہ سے تو یہ اپنے آپ کو بچا گیا، لیکن اس عمل کے اثرات اور برکات سے میں اس کو دور کر دوں. یہ شیطان کا دوسرا حربہ ہوتا ہے. وہ پھر وسوسے ڈالے گا، خیالات آئیں گے، تلاوت کر رہا ہوں کبھی کوئی خیال آ گیا، اور کچھ نہیں تو بس عین اسی موقع پہ دوستوں کے فون شروع ہو جائیں گے. اب فون کی گھنٹی میں کوئی ایسا شیطانی اثر ہے، جتنا ہی بڑا نیک عمل آپ کر رہے ہو، گھنٹی بجتے ہی آپ کی توجہ فوراً وہیں جائے گی کہ میں سب سے پہلے فون اٹھا کے اٹینڈ کروں. وہ وسوسے ڈالے گا، دخل اندازی کرے گا، اس عمل کی اس کیفیات اور اثرات اور برکات کو ضائع کرنے کی کوشش کرے گا. کبھی کوئی پریشانی ذہن میں آ جائے گی تو اس کے بارے میں سوچنے لگ جائے گا. بس نماز تھی جو اس نے رکعتیں پوری کرنی تھی کر لیں، کوئی توجہ خشوع خضوع سے اس نے عمل کو ادا نہیں کیا. بالفرض
کسی نے اس عمل کو بھی صحیح طریقے سے ادا کر لیا، شیطانی وسوسوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا رہا، اپنی کوشش کے مطابق اس نے صحیح طریقے سے عمل کر لیا، شیطان پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑے گا، یاد رکھنا، ازلی دشمن ہے، ازلی۔ رب سے اس نے کہا تھا میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا، تیرے راستے سے روکوں گا، گمراہ کروں گا۔ اللہ نے بھی کہا تھا تو انہیں گمراہ کرتا جائے گا، میں انہیں معاف کرتا جاؤں گا۔ بالفرض کسی نے عمل بھی صحیح طریقے سے خشوع خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نماز ہے، کوئی اور نیکی کا عمل ہے، وہ ادا کر بھی لیا، تب بھی یہ شیطان پیچھے نہیں چھوڑتا۔ اب تیسرا حربہ استعمال کرے گا، وہ یہ ہے کہ جو اس نے نیکی کر لی ہے، اب کرنے کے بعد اس نیکی کو ضائع کیسے کرو تاکہ اس کے پاس باقی ہی نہ رہے۔ ہاں حدیث میں آتا ہے نا، آپ نے صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ محبوب جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو؟ فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جس نے دنیا میں اپنی سوچ کے مطابق نیکیاں کی، نیک اعمال کیے، آخرت کی کرنسی کو خوب جمع کیا اور یہ آخرت کے سفر پہ روانہ ہو گیا، لیکن دوسروں کا حق مارتا رہا، دوسروں کے حق دباتا رہا، دوسروں پہ زیادتی کرتا رہا، ذاتی زندگی میں عمل کرتا تھا لیکن دوسروں کے ساتھ معاملات اس کے ٹھیک نہ تھے۔ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا، اب حقدار پیش ہو جائیں گے، اب حقدار کو حق تو ملنا ہے، تو اس کے پاس دینے کے لیے کرنسی تو ہے نہیں دنیا کی، تو آخرت کی کرنسی جو نیکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اس حقدار کے پلے میں ڈالتے جائیں گے۔ کئی حقدار پہ اس کی نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، وہ تو مطمئن ہو گئے، لیکن نیکیاں ختم ہو چکی، اب بھی حقدار باقی ہیں، وہ کہیں گے اللہ ہمارے اس پہ ابھی حق باقی ہے، اس نے ہمارے پہ ظلم کیا تھا، ہمارا حق مارا تھا، ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی، اب اس کے بعد آخرت کی کرنسی نیکیاں تو ختم ہو گئیں، اب کیا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ ان حقداروں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالتے جائیں گے، ان کے گناہ ان کے کھاتے میں۔ فرمائے مفلس وہ ہے دنیا میں ذاتی طور پہ نیکی کر کے گیا تھا لیکن آخرت میں اپنی نیکی کیا، دوسرے کے گناہ بھی اس کے پلے پڑ گئے۔ یہ ہے حقیقت میں مفلس، سب کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ بھی نہ پا سکے، کھو بیٹھا سکے۔ تو شیطان کا تیسرا حربہ کہ اس نے عمل تو کر لیا اور صحیح اخلاص کے ساتھ کر لیا، اب کرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑتا کہ اب میں نے اس کو کیسے ضائع کرنا ہے، وہ پھر اس انداز سے کسی کے ساتھ وہ زیادتی کر بیٹھے گا، کسی کو برا کہے گا، کسی کے حق مارے گا، اپنی ذاتی زندگی پہ مطمئن ہے، عبادات کرتا ہوں، ذکر و اذکار کرتا ہوں، نیکیوں میں لگا ہوا ہوں، لیکن دوسروں کے حقوق کا لحاظ نہیں کرتا، گوئے کہ حقیقت میں یہ نیکیاں دوسروں کے لیے کما رہا ہے، اس کے پلے کچھ نہیں رہنا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے الحسد یاکل الحسنات، حسد تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تاکل النار الحطب، جیسے کہ آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی، تو کسی موقع پہ کسی کے ساتھ اس کو حسد پیدا ہو جائے گا، اس حسد کی وجہ سے اس کی نیکیاں جل جائیں گی۔ یہ شیطان اب اس کی نیکیوں کو جو اخلاص کے ساتھ عمل کیا تھا اس کو اب اس ترتیب سے ضائع کرے گا، کہیں غیبت میں مبتلا ہو جائے گا، مسلمان کی غیبت کرے گا، اپنی نیکیوں کو برباد کر بیٹھے گا۔ تو ہم نے ان حربوں کو سمجھنا ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى، اپنے صدقات کو ضائع مت کرو کسی کو تکلیف پہنچا کے یا اس پہ احسان کر کے۔ میں نے کسی کے ساتھ مدد کی، تعاون کیا، معاونت کی، اچھائی کی، شیطان پیچھے پڑا رہا، آخر کار وہ مجھے اس پوائنٹ پہ لے آیا کہ میں اس پہ احسان جتلانے لگا، میری نیکی ضائع ہو گئی، اب شیطان مطمئن ہو جائے گا۔ یہ ہے ازلی دشمن،
پہلے کرنے نہیں دے گا، تاخیر پیدا کرے گا۔ اگر یہ کر لے گا تو پھر وسوسے ڈالے گا، اگر یہ وسوسوں سے بچ کے اخلاص کے ساتھ عمل کر بیٹھے گا پھر بھی اس کا پیچھا کر کے اسے کسی نہ کسی موڑ پہ ضائع کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہم ان حربوں کو سمجھیں۔ تو یہ مسلمان کی تیسری پریشانی ہے کہ شیطان میرے اعمال کو برباد نہ کر دے۔ اگر حربے مجھے معلوم ہوں گے تو بچنا آسان ہو جائے گا۔ چوتھی پریشانی ایک مومن کی وہ یہ ہے کہ اسے یہ پریشانی اور غم لاحق ہوتا ہے کہیں کرامن کاتبین میرے گناہوں کو نہ لکھ لے۔ یہ جو کرامن کاتبین ہیں یہ میرے گناہوں کو نہ لکھ لیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے پہ نگران مقرر کیے ہوئے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، یہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، انہیں سب کچھ پتا ہے۔ یہ ایسے جاسوس ہیں جن سے میرا کوئی قول اور فعل چھپا ہوا نہیں۔ ہم تو زبان سے جو منہ پہ آتا ہے کہہ دیتے ہیں، کسی کو برا کہا، کسی کو بے ایمان کہا، کسی کو گالی دی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اذا وجد فتلاشا، بس یہ الفاظ تھے جو فضا میں بکھر گئے، ختم ہو گئے۔ فرمایا ختم نہیں ہوئے، اللہ کہتا ہے میں اسے محفوظ کر لیتا ہوں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر اس کو محفوظ کر لیا جاتا۔ آج کی دنیا سائنس نے تو یہ ساری چیزیں سمجھا دی ہیں ہمیں اور آپ کو۔ تو مومن کی چوتھی پریشانی یہ ہوتی ہے کرامن کاتبین میرے گناہ کو درج نہ کر لیں، کیونکہ اسے تو یہ تو معلوم ہے نا کہ نیکی لکھنے والا فرشتہ تو نیکی فوراً درج کر لیتا ہے، اس سے پہلے کہ شیطان اس سے ضائع کروا دے۔ یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اس کی نیکی جو اس نے اخلاص کے ساتھ کی ہے ضائع کرنے سے پہلے اس کو درج کر لو۔ گناہ لکھنے والے فرشتے کو روک دیا جاتا ہے، فوراً گناہ درج نہیں کرنا۔ رات کی تاریکی میں گناہ کا مرتکب ہونے والا شاید فجر کے وقت میرے در پہ جھک جائے، جب اس کی حیوانیت اور شہوانیت کی قوت مغلوب ہو جائے گی تو یہ صبح میرے در پہ جھک کے نادم ہو کے توبہ کر لے گا۔ تو رات کو گناہ کرنے پہ اگر فجر کو توبہ کرے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس لیے فوراً نہیں لکھا جاتا، شاید توبہ کر لے۔ یوں لگتا ہے اللہ تعالیٰ گناہگار کو 8 گھنٹے کا پیریڈ دیتا ہے۔ کسی فیکٹری میں شفٹیں لگتی ہیں نا، 8 گھنٹوں کی شفٹیں، 3 شفٹیں لگتی ہیں 24 گھنٹے میں۔ تو یوں لگتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی 8 گھنٹے کی مہلت ملتی ہے۔ رات کو گناہ کرنے والے کو صبح تک، صبح کو گناہ کرنے والے کو دوپہر تک، دوپہر کو گناہ کرنے والے کو شام تک۔ اگر اس دورانیہ میں اس نے توبہ کر لی تو اس کے گناہ درج نہیں کیا جائے گا، اسے معاف کر دیا جائے گا۔ تو مومن کی شان یہ ہے، اسے پریشانی رہتی ہے کہیں میرا گناہ کرامن کاتبین اسے ریکارڈ پہ نہ چڑھا دیں، میرے ریکارڈ خراب نہ ہو جائے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے نا، بعض حالات و واقعات کشف اور الہام کی صورت میں اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے کہ 20 سال تک انہوں نے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع نہیں دیا۔ اب کیا مطلب کہ وہ معصوم تھے؟ معصوم نہیں تھے۔ معصوم تو یا نبی ہوتا ہے یا فرشتہ ہوتا ہے۔ صحابہ بھی معصوم نہیں ہیں لیکن محفوظ ضرور ہیں۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی معصوم نہیں تھے، لیکن 20 سال تک جو کشف کے ذریعے سے اللہ نے ظاہر کیا، گناہ لکھنے کا موقع فرشتوں کو نہیں ملا۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان ہونے کے ناطے اگر گناہ ہوا بھی صحیح تو لکھنے سے پہلے اللہ نے انہیں سچی توبہ کی توفیق عطا کر دی، گناہ کو معاف کر دیا گیا، ریکارڈ پہ نہیں چڑھایا گیا۔ ریکارڈ پہ چڑھنے سے پہلے اللہ نے اسے مٹا دیا، معاف کر دیا۔
تو مسلمان کی ایک پریشانی یہی ہوتی ہے میرے گناہ کہیں ریکارڈ پہ کا حصہ نہ بن جائیں، اس سے پہلے میں توبہ کر لوں اور اللہ تعالیٰ میرے اس جرم کو معاف کر دے۔ پانچویں پریشانی ایک مسلمان کی، وہ یہ ہوتی ہے کہیں میری موت غفلت میں نہ آ جائے، میری موت غفلت میں نہ آ جائے۔ یہ کامل مومن کی پریشانی ہوتی، اس لیے اچانک موت سے پناہ مانگی گئی، توبے کا موقع ہی نہیں مل پاتا۔ یہ جو آخری وقت میں بیماریاں آ جاتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، ہم آزمائش کے قابل نہیں، کمزور ہیں، لیکن جو آخری بیماری ہوتی ہے یہ بہت بڑی نعمت بن کے آتی ہے۔ گناہ جھڑ جاتے ہیں، بیماری پہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ گناہ معاف کروا گیا، درجات بلند کروا کے دنیا سے چلا گیا۔ تو مسلمان کی پانچویں پریشانی یہ ہے کہ موت غفلت میں نہ آ جائے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر میں چاہتا ہوں میرا خاتمہ ایمان پہ ہو، اس کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں، دو جو میرے اور آپ کے اختیار میں ہیں، بہت آسان ہے، لیکن وہی پہلی والی بات کہ غفلت رکاوٹ بن جاتی۔ یہ غفلت یاد رکھنا، اس کو معمولی بات نہ سمجھنا، غفلت بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک پتھر پہ مسلسل پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے ٹپکتا ہے ٹپکتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ پانی کا قطرہ پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ یہ غفلت کی مثال ہے۔ دیکھنے میں تو یہ پانی کے قطرے کے مانند ہے کہ معمولی سا، اس سے کیا ہوگا، لیکن جب یہ غفلت کا سلسلہ مسلسل چلتا ہے تو یہ پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ اسی رب نے کہا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے نہ ہونا، اللہ کو غافل بندہ پسند نہیں۔ تو یہ ایک مسلمان کی پریشانی ہوتی ہے کہ میری موت غفلت میں نہ آ جائے۔ تو اگر میں چاہتا ہوں میرا خاتمہ ایمان پہ ہو، غفلت میں نہ آئے، گناہ پہ نہ آئے، اس کے دو طریقے ہیں، دو نسخے ہیں۔ پہلا نسخہ مسواک کا استعمال، بہت آسان، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جتنا آسان ہے اتنا ہی مشکل کا ہو گیا۔ شیطان نے مشکل کر دیا ہے، غفلت ڈال دی۔ مسواک بناتے لیتے لیتے مہینہ ٹپ جاتا ہے۔ اگر جذبہ بنتا بھی ہے نا کہ یار اب میں مسواک رکھوں گا، اچھا ابھی تو خریدنا ہے، تو جانا ہے، تو لینا ہے، اور یاد نہیں رہا، مہینہ تو لینے میں بھی ختم ہو جاتا ہے، مہینہ کے ہفتہ 10 دن خریدنے میں گزر جاتے ہیں، اتنے میں وہ جذبہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جو میرا جذبہ بنا تھا مسواک کی سنت کو زندہ رکھنے کا، شیطان اس عمل میں تاخیر پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ چند دنوں بعد میرا جذبہ ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان اتنا عیار دشمن ہے۔ خاتمہ ایمان پہ چاہتا ہوں تو مسواک کا استعمال کروں۔ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں مطہرۃ للفم ومرضات للرب، سب سے ابتدائی فائدہ منہ کی صفائی ہے، سب سے بڑا فائدہ اللہ کی رضا کا حاصل ہونا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے سب سے اعلیٰ فائدہ وَأَعْلَاهَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، موت کے وقت کلمے کا نصیب ہو جانا ہے۔ تو جو مسواک کا استعمال اور پر پابندی کرتا ہے، آپ برش استعمال کریں صفائی کے لیے، مسواک کو وضو کے وقت سنت کی نیت سے دانتوں پہ مار لیں۔ مسواک کا اہتمام، موت کے وقت
کلمے کی محرومی سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، تو ہم ذہن بنائیں، بظاہر چھوٹا سا عمل ہے، لیکن غفلت سے بچیں گے تو عمل کر پائیں گے، ورنہ نہیں۔ ہم جیب میں اتنے بڑے بڑے موبائل، جو ایک لتر جتنے موبائل ہوتے ہیں، وہ تو ہم جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا مسواک، ایک بالش پتلا سا، وہ جیب میں رکھنے میں تنگی ہوتی ہے۔ مہرانوں، اتنے بڑے بڑے موبائل ہیں، میں تو ابھی تک میں وہ بٹنوں کا موبائل اسی لیے استعمال کرتا رہا کہ وہ چھوٹا ہوتا ہے، جیب میں آتا ہے۔ یہ بڑے موبائل میں جیب میں نہیں رکھ سکتا۔ اب بھی بامر مجبوری واٹس ایپ استعمال کرنے کے لیے باہر کے ساتھی متعلقین جو بھی ہے، اب میں نے جا کے کہیں وہ صرف وہ محدود سی ترتیب میں سلسلہ شروع کہ مجھے ٹچ موبائل لینا پڑا، لیکن اس میں نے کوشش کی، الحمدللہ مجھے چھوٹے سائز کا ملا ہے۔ آئی فون میں منی فون ہوتا ہے نا، منی آئی فون، وہ چھوٹا سائز ہے۔ اتنے بڑے بڑے لتر جیب میں رکھے ہوتے ہیں ہم نے، مسواک پہ تنگ ہوتا ہوں۔ تو ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ مسواک کا استعمال یہ خاتمہ بالایمان کا بڑا مضبوط سبب ہے۔ اور دوسرا نسخہ نیک صحبت، بس یہ دو باتیں اپنا لیں۔ نیک صحبت اور نیک ماحول میں جڑتے رہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم رجال لا یشکا جلیسہم، یہ ان نیک لوگوں کے بارے میں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا۔ لا یشکا جلیسہم، محبوب پیغمبر نے خود اس عمل کی گارنٹی دی ہے، کسی نیک عمل کی گارنٹی نہیں ہے۔ بلم بن باورا 300-400 سال بے ریا عبادت کر کے بھی محروم ہو گیا۔ کسی نیک عمل کی گارنٹی میرے اور آپ کے پاس موجود نہیں، قبول ہوا یا نہیں، لیکن نیک صحبت کی گارنٹی محبوب پیغمبر نے دی ہے۔ لا یشکا جلیسہم، اس ماحول اور صحبت میں بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوگا۔ اور علماء نے لکھا ہے سب سے بڑی محرومی وہ موت کے وقت کلمے سے محرومی ہے۔ معلوم ہوا جو نیک صحبت میں جڑتا رہے گا اسے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ تو مسلمان کی ایک پریشانی وہ یہ ہوتی ہے کہ میرا موت غفلت پہ نہ آ جائے، کہیں ایمان سے محرومی نہ چلا جاؤں۔ تو نیک ماحول میں جڑے، مسواک کا اہتمام شروع کر دیں۔ چھٹی اور آخری پریشانی ایک ایمان والے کی، وہ کیا ہے؟ کہیں اللہ کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں حرکت میں نہ آ جائے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر، مسلمان اس سے ڈرتا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے۔ ہاں، اللہ کسی عمل پہ ناراض ہو گیا تو اللہ کی خفیہ تدبیر حرکت میں آ گئی، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، سب کچھ سے محروم ہو جاؤں گا، دیوالیہ ہو جاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ آہستہ 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 سے نیچے اتارتا ہے، پیچھے کرتا ہے، پیچھے کرتا ہے، اور یہ سمجھ ہی نہیں پاتا۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، پہلے انسان سے نوافل چھوٹ جاتے ہیں، یہ روٹین میں سمجھتا ہے، چلو غفلت ہو گئی، پھر کہے کہ کوئی بات نہیں، نفل ہی ہے نا، نفل چھوٹ جاتے ہیں۔ نفل چھوٹے تو یاد رکھنا یہ سنتوں کی باڑھ تھی، سنت غیر محفوظ ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد سنتیں چھوٹ جائیں گی، جو واجب کے لیے باڑھ لگی ہوئی تھی، واجبات غیر محفوظ ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرے گا، واجبات چھوٹ جائیں گے، جب واجبات چھوٹیں گے تو فرائض غیر محفوظ ہو جائیں گے، کچھ ہی عرصے بعد یہ فرائض کو بھی چھوڑ دے گا۔ نمازی تھا، بے نمازی ہو گیا۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون،
اللہ آہستہ آہستہ اس کو نیچے اتارتا ہے، نیچے اتارتا ہے، یہ سمجھ ہی نہیں پاتا۔ یہ رب کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں حرکت میں نہ آ جائے۔ ایک مؤذن کے بارے میں آتا ہے، اذان دیا کرتا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب بجلی اسپیکر نہیں ہوا کرتے تھے، مینارہ سا بنا ہوتا تھا اور اس کے اوپر چڑھ کے وہ اذان دیتا تھا، محلے میں ساری آواز پہنچ جاتی تھی۔ اللہ کی شان، اللہ کی خفیہ تدبیر دیکھے نہیں معلوم اس کا کس عمل پہ رب ناراض ہوا۔ ہم تو اپنے بارے میں ہر وقت مطمئن رہتے ہیں، میرا رب میرے سے بڑا خوش ہے۔ بھئی کیسے مطمئن ہے اپنے بارے میں؟ کاروبار چل رہے تو میں مطمئن ہوں۔ بھئی اللہ خوش نہ ہوتا تو مجھے دولت نہ ملتی، اللہ خوش نہ ہوتا تو میں عیش و عشرت کی زندگی نہ گزار رہا ہوتا۔ یاد رکھنا، اللہ کی خوشنودی مال و دولت پہ نہیں، کسی حسب و نسب پہ نہیں، کسی عہدے اور منصب پہ نہیں۔ اللہ کی خوشنودی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت مند وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اگر مال و دولت ہے، حسب و نسب ہے، مقام و مرتبہ اور منصب ہے، لیکن زندگی بھی نیکی کی ہے، پھر تم شکر ادا کریں۔ رب نے دونوں دے دی۔ اگر زندگی نیکی کی نہیں ہے، بدکاری کی زندگی ہے، میں اپنے بارے میں جان رہا ہوں زندگی بدکاری کی ہے، لیکن باقی ساری فراوانی کا سلسلہ چل رہا ہے، یاد رکھنا یہ رب کی طرف سے استدراج ہے۔ یہ میری رسی کو ڈھیلا چھوڑا جا رہا ہے۔ جا میرے باغی انسان کہاں تک جا سکتا ہے، جا کے دکھا دے۔ جب رسی کھینچی گئی تو پھر میں سنبھل نہیں پاؤں۔ اس لیے اگر ایسی کے حالات ہوں تو ہم سنبھل جائیں، گناہوں سے، حرام سے اپنے آپ کو رسی کھینچنے سے پہلے اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو اللہ کی خفیہ تدبیر، اس سے مسلمان ڈرتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ تو مؤذن تھا، جب چڑھ رہا تھا اذان دینے کے لیے تو ایمان کے ساتھ چڑھا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب کی خفیہ تدبیر ایسی حرکت میں آئی، نیچے اترا تو اپنے ایمان سے فارغ ہو چکا تھا۔ اوپر چڑھا، بد نظری کا شکار ہوا، تو سامنے کسی گھر پہ نظر پڑ گئی، اس میں ایک نوجوان حسین لڑکی تھی۔ اس پہ جو نظر پڑی، وہ نظر کا تیر اس کو کیا لگنا تھا کہ اس کے اپنے دل کو زخمی کر گیا۔ اب یہ نیچے اترا، بے قرار ہے، اس کی محبت میں پریشان ہو گیا۔ اس گھر کے دروازے پہ پہنچا، وہ عیسائی کا گھر تھا۔ آخر کار اس نے اس کے باپ سے بات کی کہ میں رشتہ لینا چاہتا ہوں، آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے پتا تھا یہ تو مؤذن صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، مسلمان ہیں۔ اس نے صاف کہہ دیا رشتہ دوں گا لیکن عیسائی بننا پڑے گا۔ اللہ کی شان، یہ اس رشتے کی وجہ سے ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا، ایمان چھوڑا اور عیسائیت کو قبول کر لیا۔ چڑھا تو ایمان کے ساتھ تھا، اترا تو ایمان سے فارغ تھا۔ یہ رب کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے، سمجھ ہی نہیں پاتے۔ تو مسلمان کی ایک چھٹی پریشانی یہ ہوتی ہے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے وہ ڈرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ نیک عمل کی توفیق مل جائے تو پھر بھی ہم ڈرتے رہیں، اللہ تو نے توفیق دی ہے لیکن تو اسے پسند بھی فرما لے۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کی جب تعمیر فرمائی، تعمیر کرنے کے بعد کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا تقبل منا، اللہ یہ عمل تو ہم نے کر لیا لیکن تو اسے قبول بھی فرما لے۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد ہم کیا تسبیح پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میں نے فرض نماز پڑھی اور استغفار کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے یا اللہ یہ عمل تو میں نے کیا ہے لیکن اس میں ہزاروں کمزوریاں ہوں گی، تو کمزوریوں کے باوجود میرے اس عمل کو قبول فرما لے۔ تو عمل کی توفیق ملے تو ڈرتا رہوں کہ یا اللہ تو اسے قبول بھی کر لینا، قبول نہ ہوا تو میں تو برباد ہو جاؤں۔ تو خفیہ تدبیر سے ڈریں۔ آخری بات، نظر کو آوارہ ہونے سے بچائیں، نظر کو آوارہ ہونے سے بچائیں، اس کی حفاظت کریں۔ النظر سہم من سہام ابلیس،
یہ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، زہریلا تیر۔ یہ تیر پڑتا تو دوسرے پہ ہے، لیکن زخم اس کے اپنے دل پہ لگاتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ کہتا ہے میں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں۔ علیم بذات الصدور، تمہارے سینے کے رازوں کو بھی سمجھتا ہوں۔ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے اگر بچنا ہے تو ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت رکھیں۔ رب دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے، وہ کالی رات میں کالی پتھر پہ کالی چیونٹیوں کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اس کے چلنے کے آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے۔ میں اور آپ اگر کسی مخلوق سے آنکھیں بچا لیں گے، رب تو جان رہا ہے۔ تو نظر کی حفاظت کی کوشش کریں۔ یہ وہ خطرناک کیمرہ ہے، جب یہ کوئی فوٹو لے لیتا ہے تو فوراً یہ دل کی طرف بھیج دیتا ہے، فوراً بھیج دیتا ہے۔ آٹومیٹک ایک مشین ہے۔ جب وہ فوٹو دل کے پاس چلا گیا، دل پہ پہنچ گیا تو وہاں پیوست ہو جائے گا، پھر بچنا مشکل ہو جائے گا۔ بات سے بات یاد ہے کہ آگے اس لیے کہتے ہیں نا، اللہ نے جسم کے جو اعضاء بنائے ہر ایک کو الگ الگ ذمہ داریاں دی ہیں۔ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، بول نہیں سکتی۔ زبان کا کام ہے بولنا، دیکھ نہیں سکتی۔ کان کا کام ہے سننا، وہ چک نہیں سکتی۔ ہاتھ کا کام ہے پکڑنا، چل نہیں سکتے۔ پاؤں کا کام ہے چلنا، وہ دوسرے کام ان سے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح دماغ کا کام ہے سوچنا۔ دل کا کام ہے محبت کرنا، یہ دل کا کام ہے۔ اس لیے کہتے ہیں دل کا کام ہی محبت کرنا ہے، تو اس کو اللہ اور اللہ کی نبی کی محبت میں لگا دو، ورنہ یہ کسی اور سے محبت کر جائے گا۔ اس نے تو اپنا کام کرنا ہے نا۔ اگر میں اس سے غافل رہا، اسے میں نے اپنے کام پہ نہ لگایا جو اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت ہے، تو وہ کسی اور سے محبت کر جائے گا، پھر خون کے آنسو روں گا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے اس سے پہلے ہم اور آپ سچی پکی توبہ کر لیں اور اپنا جائزہ لیں۔ یہ جو 6 پریشانیاں ہیں، ایک مسلمان کی شان ہے حقیقت میں۔ آیا ان پریشانیوں میں مجھے کوئی پریشانی لاحق ہے؟ ہمیں تو پریشانی یاد نہیں ہوں گی۔ ایک پریشانی یہ تھی کہ اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ دوسری پریشانی یہ تھی کہ دنیا آخرت سے غافل نہ کر دے۔ تیسری پریشانی یہ تھی کہ کرامن کاتبین میرے گناہوں کو نہ لکھ لیں۔ چوتھی پریشانی یہ تھی کہ موت غفلت میں نہ آ جائے۔ اور 5ویں پریشانی یہ تھی کہ شیطان میرے اعمال کو باطل نہ کر دے۔ اور 6ٹھی پریشانی کہ اللہ کی خفیہ تدبیر کہیں میرے بارے میں حرکت میں نہ آ جائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، سنتیں ادا کرے۔